السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ سے متعلق فضائل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے یہ بھی سن لیا ہے کہ وضو اگر کریں گے تو اس سے گناہ جھڑیں گے۔ آپ نے یہ بھی سن لیا ہے کہ وضو کریں گے تو بندے کو قیامت کے دن جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں تک زیورات اس کو پہنائے جائیں گے، اس کے زیور ہوں گے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ناپسندیدگی کے وقت، نہ چاہتے ہوئے، دقت کے وقت، دشواری کے وقت، اب اس دقت و دشواری کی وجہ جو بھی ہو، خواہ بدن پہ پانی کا استعمال و مناسب نہ سمجھتا ہو کڑاکے کی ٹھنڈک کی وجہ سے، یا خود پانی اس قدر ٹھنڈا ہو کہ استعمال کرنے سے بندہ ڈرتا ہو، یا یہ کہ پانی نہیں ہے خرید کر کے اس سے استعمال کرنا ہے، وضو کرنا ہے، وہاں بھی اسے بھی مشقت کہیں گے، یا یہ کہ پانی گرم ہے، شدت کی دھوپ ہے، جہاں دیکھو وہی پانی گرم ہے، پھر بھی وضو کرنا ہے تو اس گرم پانی کو استعمال کرنے میں انسان دقت محسوس کر رہا ہے، ناپسند اس کو کر رہا ہے۔ ذرا دیکھیے اس کے باوجود اگر ہم صحیح وضو کر لیتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم، کیا آپ لوگوں کو میں نہ بتلاؤں، علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، اللہ تعالیٰ کس طرح کے کام پر خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، ویرفع بہ الدرجات، اور درجات کو اللہ رب العالمین ان اعمال کے ذریعے سے بلند کرتا ہے، تو کیا ایسا کوئی عمل، ایسی کوئی ادا نہ بتلا دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول، بالکل بتلائیے ایسا عمل جس کے ذریعے ہمارے گناہ مٹ جائیں، جس سے ہمارے درجات بلند ہو جائیں۔ صحابہ کیوں کر اس کا خواہاں نہیں ہو سکتے تھے، وہ تو ہمہ وقت یہی چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے وقت پورے طور پر وضو کرنا، وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور بکثرت مسجد کی طرف جانا، گرچہ گھر دور ہے لیکن پھر بھی جماعت میں شرکت کی خاطر بندہ چل دیتا ہے، 100-200 قدم نہیں، 400-500 1000 قدم چل کر کے پھر مسجد آتا ہے۔ وکثرۃ الخطا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک صلاۃ کے بعد دوسری صلاۃ کا انتظار کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالکم الرباط، یہ وہ چیز ہے کہ ایک بارڈر پر ایک فوجی مسلمانوں کی ماں اور بہنوں کی عزت بچانے کی خاطر، اسلامی پراپرٹی کی حفاظت کی خاطر، اپنے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کسی بارڈر پر وہ نگرانی کرتا ہے، تو گویا کہ اس کو جو اجر ملتا ہے یہی اجر اسے بھی ملے گا جو اس کام کو کرے گا۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذالکم الرباط، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذالکم الرباط، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ رباط ہے، فذالکم الرباط، یہ رباط ہے۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی اور نمبر ہے 508۔ یہ رباط ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب یہ ہے ناپسندیدگی کے وقت اگر ہم نے اور آپ نے اچھی طرح سے وضو کی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، تو جو اجر ملتا ہے کسی بھی اسلامی اور غیر اسلامی سرحد پر ایک مسلمان فوجی جو رات بھر پہرا دیتا ہے اور جو اس کو اجر ملتا ہے، اسی قسم کا اجر وہ پائے گا جو شخص ناپسندیدگی کے وقت وضو بہتر طریقے سے کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو اس کڑاکے کی ٹھنڈک میں اچھی طرح سے وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اور آپ بروز قیامت اللہ رب العالمین کے دربار میں جس وقت ہماری اور آپ کی حاضری ہو تو ہمارے اور آپ کے گناہ پورے دھل جائیں اور ہمارے دامن دھل جائیں، کیونکہ ہم نے اور آپ نے اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے نبی کی زبانی بیان کی گئی حدیث کی فضیلت کو پانے کے لیے ہم نے اور آپ نے کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔